بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کیپٹن صفدر صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ کو اناؤنس کر دیا کہ وہ ان کی وزیر اعظم ہوں گی، وہ مستقبل کی وزیر اعظم ہوں گی۔ انہوں نے ان کی بڑی تعریف کی کہ وہ بڑی بہادر خاتون ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے جتنی بھی مشکلات تھیں اور انہوں نے ہر قسم کی مشکلات کو فیس کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل میری کچھ پاکستان مسلم لیگ کے سینئر لیڈرشپ سے بات ہو رہی تھی، تو وہاں پہ میں نے بالکل اس کے اپوزٹ ایک بات سنی، اور وہ یہ تھا کہ جی تقریباً ایک کنسنسس کی طرف پارٹی جا رہی ہے، اور وہ کنسنسس بہت جلد سامنے بھی آ جائے گا۔ اس میں ایک اناؤنسمنٹ جو ہوگی کہ جی نیکسٹ جو الیکشن ہوں گے اور اس کے لیے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے فار دا پریمیئرشپ، وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ اچھا، اب ہوگا کیا اس کا فیصلہ تو خیر ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کریں گے، اور نواز شریف صاحب کے فیصلے کے ہی بنیاد کے اوپر جو بھی ہونا ہے، اور ظاہر ہے اس میں کچھ پریکٹیکل مشکلات ہیں مریم صاحبہ کے متعلق، آلدو جو کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس میں بلا شبہ کہ جس طریقے سے جو مشکلات شریف فیملی کو اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو جس قسم کی مشکلات کو فیس کرنا پڑا، اور ان کو جیل بھی جانا پڑا، ان کو مقدمات بھی فیس کرنا پڑے، پھر ظاہر ہے وہ علاج کے لیے ملک سے باہر بھی گئے، اور ان کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا، وزیر اعظم کے عہدے سے اتارا گیا، تو اس میں بہت زبردست طریقے سے ڈیفینیٹلی ان کا ساتھ دیا مریم نواز صاحبہ نے بھی، اور مریم نواز بھی، ان کو بھی 2-3 دفعہ دوبارہ جیل جانا پڑا، اور ان کے خلاف بھی فیصلے آگے۔ اگر نواز شریف صاحب کو فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا گیا سیاست کے لیے، تو مریم صاحبہ کو بھی جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ایک فیصلہ تھا اس میں 7 سال کے لیے ان کو بھی ڈسکوالیفائی، ان کو مطلب سزا دے دی گئی، مطلب وہ بھی جب تک وہ سزا قائم ہے وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں سیاست کے لیے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، جو کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے، اور جو نظر بھی آتا ہے انہوں نے جس طرح سے یہ ساری چیزیں فیس کی، تو اس میں ظاہر ہے ایک کوئی کہیں ڈر خوف نہیں تھا، انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ سارا کچھ فیس کیا۔ لیکن ایک کویشچن جو ایون نون لیگ کے اندر بھی، اصل میں تو نون لیگ کے اندر، اور نون لیگ کے میں اندر کی بات، میں ان کے عام ورکرز کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، اور جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کی بات کر رہا ہوں، کہ کیا وہ واقعی مطمئن ہے اس اسٹریٹجی سے، جو اسٹریٹجی اپنائی ہے مریم نواز صاحبہ نے؟ مطلب ہے کہ وہ تو سب مانتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے سب کچھ فیس کیا وہ بڑے زبردست طریقے سے فیس کیا، لیکن کویشچن یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ نے الیکشن لڑنا ہے، آپ نے الیکشن جیتنے کی خواہش ہوتی ہے، تو جو آپ کام کر رہی ہیں، مطلب کہ جس طریقے سے مریم صاحبہ، تو اس اور جو ان کا بیانیہ ہے، اور اب بیانیے میں ایک چینج بھی ہے ریسنٹلی، وہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ اب انہوں نے ان کا فوکس ایک فرد ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کا، مطلب جنرل فیض، جو کہ اب 2-3 ہفتوں کے اندر وہ یہاں سے ISI کو چھوڑ کر جا کے اپنی کور بھی سنبھال لیں گے۔ تو وہ یہ ہے کہ کیا اس بیانیے کے ساتھ وہ ڈسپائٹ بینگ موسٹ پاپولر، وہ کیا وزیر اعظم بن سکتی ہیں؟ اس کے اوپر PMLN کے اندر بھی لوگوں کی ظاہر کویشچن مارکس ہیں، لوگوں کی ریزرویشنز ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک ان کے اہم لیڈر سے بات ہو رہی تھی، تو ایک تو بات یہ سب کہتے ہیں کہ جنرلی ایکسیپٹ فیو، کسی کو پتہ نہیں کہ یہ جو بیانیہ جو چینج ہوا اس کی کیا وجہ ہے، کیا یہ کسی اشارے کی وجہ ہے، کہیں کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی بات چیت تو نہیں ہو رہی، کیونکہ پہلے بھی ظاہر ہے بات چیت ہوتی رہی، جس طرح وہ زبیر صاحب کی میٹنگز ہوتی رہیں، آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ ہوتی رہیں، تو کیا کہیں بیک گراؤنڈ میں پھر دوبارہ کوئی انٹریکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو یہ جو چینج آف سٹانس ہوا، اور اس موقع کے اوپر ہوا کہ جس کے ساتھ ہی مطلب ہے کہ جو کوانسائڈ کر گیا ان حالات سے جس کا گورنمنٹ کو سامنا کرنا پڑا DGI کی اپوائنٹمنٹ کے متعلق، اور جو سارا کچھ آپ کو پتہ ہے کہ جو 2-3 ہفتے جو سارے ملک میں جو تماشا چلتا رہا، تو اس کے اوپر
بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہیں ظاہر ہے اس بیانیے کے ساتھ اگر وہ آگے چلتی ہیں تو بے شک وہ پاپولر ہیں، لیکن مشکلات ہوں گی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، مشکلات ہوں گی ان کے لیے کہ جی وہ وزیر اعظم بن سکیں۔ ایک تو یہ کہ چلیں کیس کا فیصلہ کب ہوتا ہے یہ تو گاڈ نوز بیٹر کہ کب تک یہ فیصلہ ہوتا ہے، ابھی تو کیسوں کا فیصلہ تو کیا کیسز کا فیصلہ پھر ہو سکتا ہے اس قسم کے بیانیے کے ساتھ۔ یہ ودن پی ایم ایل این بہت بڑے کویشچن مارکس یہاں پہ ریز ہوتے ہیں۔ اچھا پھر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب ہیں کہ جی وہ چونکہ یہاں سے بہت دور بیٹھے ہیں، ان سے ڈائریکٹ انٹریکشن ٹیلی فون کے اوپر، یعنی بہت سے لوگوں کا ڈائریکٹ اس طرح رابطہ نہیں ہے، اور پھر یہ کہ ایون ٹیلی فون کے اوپر یا واٹس ایپ کے ذریعے اگر آپ انٹریکشن کرتے ہیں تو آپ بہت سے ایشوز کو یا اس طرح سے ایک دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے جیسے فیس ٹو فیس سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو صاحب کا مجھے بلکہ یہ کہنا تھا رہنما کا کہ اگر شہباز شریف صاحب کو 6 مہینے پہلے اگر وہ چلے جاتے برطانیہ، جب وہ جانا چاہ رہے تھے تو حکومت نے ان کو روک دیا، تو وہ شاید کنونس کر لیتے نواز شریف صاحب کو کہ کون سی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، مطلب کہ جو اسٹریٹجی شہباز شریف صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے کہ جی اگر اس کے تحت چلا جائے تو ہم ظاہر ہے کہ ایک جو نیگیٹیوٹی ہے اسٹیبلشمنٹ میں اگینسٹ نون لیگ نہیں بلکہ خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور بہت زیادہ مریم صاحبہ کے جو نیگیٹیوٹی ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کو کیسے نیوٹرلائز کیا جا سکے تاکہ ہمارے لیے مشکلات نہ ہوں اگلے الیکشن میں۔ اور یہ چیز کہ جی اس کی وجہ سے جو ہے کہ جی کب تک یہ مسئلہ کیسے یہ مسئلہ حل ہو۔ اچھا جہاں تک وہی جو میں آپ کو بتاؤں اشارے والی بات کی کہ مریم صاحبہ کا یہ سب کچھ کرنا کیا کوئی اشارہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کوئی کنفرم خبر نہیں ہے، اور ویسے اس قسم کی خبریں کنفرم ہوتی بھی نہیں، اور بہت دفعہ یہ اسپیکولیشن ہی ہوتی ہے۔ لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ کیپٹن صفدر صاحب نے یہ کہا کہ نہیں یہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ جو کل انہوں نے بات کی تو انہوں نے اس چیز کو تو بالکل رول آؤٹ کیا کہ جی کوئی بیک گراؤنڈ میں کچھ ہو رہا ہے، لیکن جنرلی بیک گراؤنڈ میں ہوتا رہتا ہے، اور وداؤٹ اینی سچ بیک گراؤنڈ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی بیک گراؤنڈ جب سے میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، جب سے انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کیا، جب سے انہوں نے مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کو اور ویسے کنفرنٹ کرنا شروع کیا، پھر نام لے کے کنفرنٹ کرنا شروع کیا، تو میں کہہ اس سے پہلے مطلب جب شروع میں جو الیکشن کے بعد کے جب ان کو نکالا گیا، پھر الیکشن میں جو بھی کچھ ہوا ان کا جب جیل میں ڈالا گیا، تو اس سب کے بعد بھی اگر پھر انہوں نے اگر ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تو وہ ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی میتھڈ ٹو میڈنس ہوگا، ادروائز ایسے نہیں ہو سکتا کہ ویسے ہی دے دیا ہو۔ یہ عام سی بات ہے، اور یہ ایون نون لیگ کے لوگ خود بھی مانتے ہیں کہ جی اگر یہ مسئلہ تھا اور اس کے اوپر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ نے کہا نا کہ وہ جو ہے اس گناہ میں شامل نہیں، تو مجھے ایک سینئر لیڈر کا کہنا تھا کہ یہ گناہ اگر تھا تو یہ گناہ پارٹی نے کیا، اور یہ گناہ پارٹی نے کیا ود دا کنسنٹ آف نواز شریف صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ، ان کی منظوری کے بغیر۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے معاملات میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اچھا مسئلہ اب یہ ہے کہ اس میں ایک اور بات کہ یہ تیزی کہ وزیر اعظم پی ایم ایل این کی بات میں کر رہا ہوں، اور اوور آل بھی ایک ویسے فیلنگ ہے کہ جی کیا کہیں کوئی چینج وینج تو نہیں ہونے جا رہی۔ تو یہ جو تیزی آ گئی کہ جی اب پرائم منسٹر شپ کے لیے کینڈیڈیٹس سامنے اگر آنا شروع ہو جائیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ وہی ہے جو آئی ایس آئی ڈی جی کے اپوائنٹمنٹ کے مسئلے میں ہوا، اور لوگ اب یہ سوچتے ہیں کہ اوپر سے پھر یہ جو ٹی ایل پی کا دھرنا ورنا یہ جو چل رہا ہے مارچ وارچ، آئی ڈونٹ نو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے، یہ تو ابھی چل ہی رہا ہے۔ وہ یہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کیا 5 سال پورے کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی۔ اس کے اوپر اب آئندہ کے جو میری ذاتی رائے میں خیر پولیٹیکل لیڈرز تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ گورنمنٹ آگے نہیں چلنے والی، اور بیسیکلی وہ وجہ وہی ہے کہ جی وہ ایک صفحہ جو تھا
جو کہ جی ایک صفحے والی بات ہے کہ جی اس میں چونکہ دراڑیں پڑ گئی ہیں، اس صفحے میں مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور اگر واقعی ایسی بات ہے یا نہیں واٹ ایور، لیکن میری ذاتی رائے میں یہ کچھ 1-2 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے اس لحاظ سے کہ کس طرح سے چیزیں آگے چلتی ہیں، اور کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ یا تو الیکشنز پہلے ہو جائیں، اور یا کہ کوئی ان ہاؤس چینج آ جائے۔ تو ان ہاؤس چینج تو ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ میری ذاتی رائے میں کسی قسم کی ان ہاؤس چینج اگر آ بھی جائے تو وہ آگے نہیں چلے گی، بیکاز جس قسم کی گورنمنٹ بنے گی اور جس قسم کی اس وقت لوگ ہیں، مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے، تو نون لیگ بھی فرض کریں اگر ان کے کوئی بندہ گورنمنٹ میں آ جاتا ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی گورنمنٹ میں آ جاتا ہے، یا ایک فارورڈ بلاک بن جاتا ہے پی ٹی آئی میں، اور وہ بھی آ کے تو ان کے کسی ایک کے ساتھ مل جاتا ہے، تو یہ سارا کچھ آگے اتنا چلنے والا نہیں، اور پھر جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے فرض کریں تو اس کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہوں گے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم۔ وہ تو کسی بھی گورنمنٹ کے لیے فرض کریں آپ بلاول بھٹو کو کوئی خواہش ہے کسی کی ان کو بنا دے، یا کسی کی خواہش کے اوپر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب آ جائیں، پھر بھی حالات اس پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے، اس پارلیمنٹ میں جس قسم کی ڈویژن ہے پولیٹیکل پارٹیز میں، اس طرح یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں الٹیمیٹلی یہ ان ہاؤس چینج اگر ہو بھی گیا تو وہ پھر کلمنیٹ کرے گا جی نئے الیکشنز کی طرف، اور وہ الیکشنز اس لیے یہ اگلے 1-2 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ یہ دیکھنا کہ کیا عمران خان صاحب اپنی حکومت پوری کر پائیں گے، یا کوئی ارلی الیکشنز کا کوئی چانس بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔